शिकार में वो, जंगल में कोहसार में वो सूरज। कुर्बान साहिब अली के घर वालों का एहसान है सलाम पे खदीजतुल कुबरा का। ये सैयदों की नानी है, कितना बड़ा एहसान। क्या कहा मेरे हुजूर ने, सबका इस्लाम, सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। इनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम बड़ी बात है। 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। हाँ, 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े होने, ये खदीजतुल कुबरा का हिस्सा है। पूरी कायनात को तसल्ली देने के लिए मेरा नबी आया है, और नबी को तसल्ली देने के लिए हजरत खदीजा आई है। समझो कभी कौन है खदीजा। जब हुजूर घबराते, जब बेकरार होते, घर में आते, तो जिसका हाथ तसल्ली के लिए आता था उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता। जिसके जुमले कल्बे रसूल को तसल्ली देते थे उसे खदीजा कहते हैं। खुदा की कसम, जो शाबे अबी तालिब में कदम से कदम मिला के चली उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने नबी के साथ फाकों पे फाके किए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने शाबे अबी तालिब का एक एक लम्हा नबी के साथ रह के गुजारा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कौन खदीजा? जिसने शाबे अबी तालिब में फाके तो किए, लेकिन चेहरे पे उदासी नहीं आने दी, कहीं महबूब के चेहरे को नागवार न गुजरे, ये सोच करके कभी आका के सामने उदास होके नहीं आई। क्या कहानी है शाबे अबी तालिब की। और तू रोटियां खा के ताने देता है, पेट भर के गालियां बकता है, हया कर नबी के घर वालों का एहसान मान। कौन खदीजतुल कुबरा? वो शाबे अबी तालिब जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, जहां जवानों के होठ सूख चुके थे, जहां बड़े बड़ों की कमर टूट गई थी, वहां खदीजतुल कुबरा नबी के आगे ऐसे खड़ी होती थी जैसे कोई सितम हुआ ही नहीं है। एक दिन मेरे नबी आए, पीछे कुछ आजादियां है। हुजूर ने कहा था, खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। खदीजतुल कुबरा की आंख में शाबे अबी तालिब की भूख के बावजूद पहली मर्तबा आंसू आए। वो के कहती है, या रसूल अल्लाह, बेटियां मेरी कमर के पीछे छुपी है। खदीजा बता तो सही, सामने क्यों नहीं लाती? का भूख इतनी है बच्चियों के चेहरे पर, इसलिए सामने नहीं किया कि बाप बेटी का चेहरा कैसे देखेगा। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। का दिखाओ मेरी फातिमा का चेहरा, दिखाओ मेरी बेटियों का चेहरा। जब बेटियों का चेहरा देखा, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने कलाई पकड़ी बेटी की, का बेटी बात क्या है, कब फाका इतना हो चुका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने चाहते तो उसी वक्त हाथ उठा के कहते, या अल्लाह पहले के लिए मन्नो सलवा उतारा है, मेरी बेटियां फाके से हैं, आज एक लुकमा जन्नत का उतार दे। लेकिन नगी नगी करबला का सबक सिखाया जा रहा है। हाथों ने जन्नत का हाथ पकड़ा है, दरख्त के नीचे लाए हैं, सूखे पत्ते उठा के कहा था, फातिमा जरा दामन फैला। खुदा की कसम, वो सैयदुल अंबिया की बेटी, ये नहीं कहा था पत्तों का क्या होगा, झोली फैला दी सैयदा ने। हुजूर ने पत्ते डाले, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाबा वादा करता है यहाँ पत्ते खा के रब की रजा से राजी हो जा, मैं अपने हाथ से तुझे जन्नत की ताजदारी का ताज अता करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हदा, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी। एहसान है इनका इस्लाम पर, कुर्बानियां हैं इनकी। और तुझे क्या पता, तुझे पगड़ी बांधनी आ गई, टोपी लगानी आ गई, तुझे तो मुर्गे मिलने लगे। मुर्गे खा के माई पे बोलना आसान है, पत्थर बांध के पेट से कुरान पढ़ना मुश्किल काम है। याद रखिएगा, हम अपने बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, अपने परिवार की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, नबी के घर वालों के खिलाफ कोई भौंके हम जबान खींच को गले में लपेट देंगे, गले में लपेट देंगे। इसलिए कि हमारा ईमान है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा। ये जो रोटी तेरे हलक में उतर रही है, ये ज़हरा के लालों का सदका। मोबाइल चलाता हूं। हाँ, एहसान है सलात में, एहसान है। सुने गौर से, आगे बढ़ने लगा। यही खातून है अल्लाह अकबर, हज़रत फातिमा ज़हरा की अम्मी खदीजतुल कुबरा। समझ ले मेरी बात।
میں تمہیں بتا دوں خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، یہ ارشاد ابی طالب میں بیمار ہوئی تھی اسی قید میں، اور یہ بیماری موت تک رہی، یہی بیماری موت کی وجہ بن گئی، اسی بیماری میں انتقال ہوا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ آسان نہیں تھا، قدم سے قدم لگا کے چلنے والی خدیجہ، اور کتنی ہمدرد ہے حضور کی، کتنی ہمدرد ہے۔ سننا ذرا، میرے حضور فرماتے ہیں 25 سال میں نے خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ کتنے 25 سال کہتے ہیں، لیکن کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہ بات اور بتا دوں، جب تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے دوسرا نکاح تک نہیں کیا تھا۔ تنہا خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے میرے نبی نے، اور آقا فرماتے کبھی مجھے دروازہ بجانا ہی نہیں پڑا۔ کہتے میں بعد میں آتا تھا، خدیجہ دروازے پہ پہلے آ جاتے تھے۔ تعریف پڑھیے، جو لوگ ٹپڑی کرتے ہیں اسلام پر، چیلنج ہے میرا، ذرا ڈیپلی آپ اسلام کو پڑھیں، مطالعہ مکمل نہیں ہوگا تیرے سینے میں ایمان کی دولت آ چکی ہوگی۔ یہ اسلام کی صداقت ہے۔ گھر کیسے چلتے یہ نبی نے بتایا۔ نوجوانوں، اگر شادی ہو گئی ہو تو سیکھ لے کے جانا، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، سبق لے کے جانا، شوہر کی فرما برداری کرنا، گھر جنت بن جائے گا، گھر جنت بن جائے گا۔ آقا فرماتے کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا۔ فرماتے ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا، جب میں گھر میں دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ خدیجہ کھڑی تھی، میرے پہنچتے ہی خدیجہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا خدیجہ ایک بات بتا، 25 سال ہو گئے آج تک میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی، تو بتا تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسکرا کے کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ تو دروازے کی بات کرتے ہو، آقا اتنا پیار آپ سے ہے، مجھے اتنی محبت ہے، آپ دروازے سے پہلے والے چوک میں ہوتے ہو، پہلے چوراہے پہ ہوتے ہو، کہ نبوت کی خوشبو آنگن میں پہلے آ جایا کرتی ہے، محبوب تیری خوشبو بتا دیتی ہے کہ تو آنے والا ہے، تیرے آنے سے پہلے خدیجہ دروازے پہ آتی ہے۔ امام نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے کنچے گلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے گئے کنچے بچا دیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، حضور مخدوم ملت، نعرہ حیدری۔ میری بیٹی شوہر جایا کرے دروازے کو چھوڑنے جایا کرے، شوہر کے آنے کا دن آیا کرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جایا کر۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تیرا شوہر تیرے باپ کے 10 لاکھ سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا تیرے دروازے پہ آنے والے اخلاق سے راضی ہوگا۔ لیکن آگ لگ گئی ہمارے گھروں کو، جب تک شوہر گھر سے باہر رہتا عورتوں کا منہ فریش رہتا ہے، جیسی خبر ملتی شوہر آنے والا منہ بگاڑ لیتی ہے، ایسے منہ کر لیتی ہے جیسے اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ تھک کے آ رہا ہے، تیرا شوہر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ فون کر کے خاتون کہتی ہے میں اپنے شوہر کی کیا عزت کروں، وہ تو بے ڈھنگا ہے، اس کا کوئی چلن ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا تجھے اس لیے شوہر کا احترام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کے زلفیں سنت کے مطابق ہوں، اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو، تجھے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہے، اس لیے تجھے تعظیم کا حکم ہے کیونکہ وہ رشتے میں تیرا شوہر لگتا ہے۔ اے میری قوم کی بیٹی، تجھے خدا کا واسطہ اپنے شوہر کی قدر کرنا۔ تو نہیں جانتی کہ شوہر کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا شوہر کتنی بڑی شے ہے۔ اگر یہ جس دن سفید کپڑے پہن کے جنازے پہ لیٹ کے چلا گیا، اس دن تجھے پتا چلے گا کیا چلا گیا ہے۔ آج ہاتھ اٹھا کے غصے میں کہتی ہے کیا تیری صورت نہیں دیکھنی ہے، پلٹ کے نہ آنا، یہ جملے نہ بولا کر۔ جس دن یہ چلا جائے گا لوگ تجھ سے کلر کے کپڑے پہننے کا حق چھین لیں گے، تیرے ہاتھوں کے کنگن اتار دیے جائیں گے، تیرے سر سے چمکیلا دوپٹہ اتار دیا جائے گا۔ تو کیا سمجھتی ہے اگر شوہر کفن پہن کے چلا گیا معاشرے میں کوئی عزت سے نہیں دیکھے گا، یہ دنیا ٹکڑے بعد میں
نہ دے گی، تیرے کپڑے پہلے اتروائے گی. آج تو جو رانی بن کے جی رکھی ہے یہ تیرے باپ کی دولت کا کمال لگی ہے، تیری شوہر جیسی دولت کا کمال ہے. اگر یہ ہے تو عزت کرنا. میرے غسول گھر میں تشریف لائے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ نے چہرہ دیکھا، رو کے کہتی ہیں لگتا ہے آج پھر قوم نے پتھر مارے ہیں. اپنے دوپٹے کو اٹھایا، کونے سے مصطفیٰ کے چہرے کا لہو صاف کیا، بستر پہ آ کے بیٹھی ہے. آقا کریم سامنے ہے، خدیجۃ الکبریٰ آپ کے سامنے ہے. بیٹھ کے کہتی محبوب بتا تو سکی، لگتا کہ کئی دن کا فاقہ ہے. میرے نبی نے خدیجہ کا چہرہ دیکھا، اور تمہیں کیا پتا اسلام کیسے پھیلا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کا چہرہ دیکھا، آقا کریم کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، کمزوری سے بدن ٹوٹا ٹوٹا لگتا تھا. خدیجۃ الکبریٰ نے آہستہ سے اپنا پیر سیدھا کیا، ایک پیالہ نکالا ہے، نکالنے کے بعد مصطفیٰ کی طرف بڑھا رہی ہے. آقا کریم کہتے ہیں خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ لیٹی ہوئی ہے. جیسی نبی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی ہے، سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان دیکھے نبوت کا دل مچل جاتا ہے. خدیجہ بتا تو صحیح، لگتا کہ آج بھی فاطمہ روتے روتے سو گئی ہے. ہوا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بیٹی کھانے کی ضد کر رہی تھی، آقا روتے روتے سو گئی. کہا خدیجہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ محلے میں سے خاتون کھجور دے کے گئی ہے، محبوب میں چاہتی تو فاطمہ کو اٹھا کے کھلا دیتی، لیکن میرے سرتاج مجھے پتا ہے آپ کئی دن کے فاقے سے ہیں. یا رسول اللہ ذرا کھجور تناول فرما لیجئے. میرے نبی نے کھجور کو دیکھا، نبوت والی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، کیسا رشتہ تھا خدیجۃ الکبریٰ سے نبی کا. آقا کریم نے ہاتھ پکڑا، فرماتے خدیجہ میری تو خیر ہے، تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے. اب حضرت خدیجہ کا جواب سننا. حضرت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا، فاطمہ کو کچھ ہوا تو صرف میرا نقصان ہوگا. اگر محبوب آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف میرا نقصان نہیں، فاطمہ کا نقصان نہیں، پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا. یا رسول اللہ آپ یہ کھا لیجئے، ہمارا کیا ہے، ہماری جیسی تو کتنی بیٹیاں آئیں گی، لیکن تیرے جیسا اب قیامت تک کوئی بیٹا نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری. بھائی تم سے بھی گزارش ہے، یہ دیکھ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آ کے بیٹھے ہو نا، تمہیں خدا کا واسطہ میری بہنیں بھی غور سے سنیں. آج حسین کی محفل ہے، علی کی زینب کا سبق سمجھ کے لے کے چلی جانا. سیدہ زینب کا میسج رکھ لینا. یہ میں بات کرنے لگا، او بھائی میری بہن شوہر بھوک سے آئے نہ پریشان ہو کے اپنی شکایتیں نہ رکھے. پہلے شوہر کا پیٹ بھرا، اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ. شوہروں سے بھی گزارش ہے آپ بھی جب کھانے بیٹھا کرو تو جانوروں کی طرح نیچے منہ ڈال کے پیٹ بھر کے اٹھ نہ جایا کرو. تم نہیں جانتے جب سے تم گھر سے نکلے ہو اس نے صبح کی چائے تک نہیں پی. یہ یہی کہتی رہی وہ آئیں گے تو کھاؤں گی، وہ آئیں گے تو پیوں گی. ساس نے کہا بیٹی کھا لے، تو بیمار ہے؟ کہا نہیں ماں، پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. یہ بیوی ہے تیری، پتہ نہیں اماں وہ باہر گئے ہیں انہوں نے کچھ پیا ہوگا کہ نہیں. یہ سوچ کے بیویاں نہیں کھایا کرتی ہیں. اور تو جانور کی طرح گھر میں نہ آ، جب گھر میں آئے دسترخوان پہ بیٹھ، جھوٹے منہ ہی صحیح بیوی سے کہہ دے تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو وہ تیرے لقموں کی محتاج نہیں ہے جو صبح سے دوپہر تک تیرے لیے فاقے سے رکھی، جس نے پانی کا گھونٹ تک تیرے بغیر نہ پیا. تیری بھی ذمہ داری بنتی تھی، تو آواز دے کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا، حضور کی سنت سمجھ کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ دے دیتا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس سنت پہ عمل کر لو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. آنگن تیرا ہوگا، کرم مدینے والے مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم ملت، فیضان مخدوم ملت. نعرہ حیدری. کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ. ہاں بھائی میرے نبی نے
اپنے ہاتھ کی کھجور پلٹا کے خدیجہ الکبریٰ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ کرے میرے، یہ خدیجہ الکبریٰ اس طرح مرض پہ آ گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ کو دنیا سے جانا پڑا۔ توجہ ہے، میں بڑی بات کرنے لگا، بہت غور سے سنیے گا۔ یہ بڑے لوگوں کے تذکرے میں سماعت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ یہ ایسا تذکرہ نہیں ہے جو کسی بھی چوک میں بیٹھ کے کسی کے سامنے کر دیا جائے۔ یہ عشق کا سودا ہے، عاشقوں میں کھولا جائے گا۔ اگر عاشق ہے تو بولے ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوچھو ان علماء سے، فتح مکہ کے دن سب کی خواہش تھی آقا میرے گھر رکے، شام میں سب چاہتے تھے میرے گھر سوئے۔ خادموں نے کہا حضور کہاں رات گزارے گی؟ فرمایا میرا خیمہ میری خدیجہ کی قبر کے پاس لگایا جائے۔ یہ محبت تھی حضور کی اپنی بیوی سے، یہ اسلام ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سیدوں کی نانی کی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ احسان شاکر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دونوں انوکھے اور نرالے انداز ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ محبت سے سننا ہے، محبت سے سننا، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا پیچھے والے بھی کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں، میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ بیٹھ جاؤ یا کھڑے رہو، میں اتنا ضرور کہتا ہوں، گھر جانا نا ماں کے ہاتھ چومنا، باپ کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا اور باپ تیری حلال کمائی کے لقموں کا کمال تھا۔ سب نے بیٹھ کے نبی کی باتیں سنی تھی، میں نے کھڑے ہو کے نبی کی باتیں سنی تھی۔ جو جہاں کھڑا ہے بس اپنی جگہ پہ رہے، اور میں سلام کرتا ہوں عاشقوں کو جو پورا جلسہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، کھڑے ہو کے سن رہے، مگر یاد رکھیے گا جو بیٹھے ہیں وہ بھی حضور کے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی حضور کے ہیں، جو کرسی پہ ہیں وہ بھی حضور کے، جو نیچے بیٹھے وہ بھی حضور کے۔ میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آج وہ دیکھ رہے ہیں قیامت میں جو کوثر کے مالک ہوں گے، آج وہ دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا اور ادب سے بیٹھیے گا۔ آج کربلا والوں کی محفل میں بیٹھے، خدا کی قسم حضور نے کہا تھا آج میرا جو خیمہ ہے نا خدیجہ کے بغل میں لگے، آج ہم رات اپنی خدیجہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں، اور آج محبتیں کدھر گئی؟ اللہ معاف کرے، کئی باتیں میں نہیں کہہ سکتی مگر سنیں بہت غور سے۔ وصال کا وقت آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بستر پہ لیٹ گئی۔ یاد رکھیے گا ہر ماں کو، باپ کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ فکر چھوٹے بچے کی ہوتی ہے، اتنا کنفرم ہے نا؟ یوں تو ہر باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کو سب سے زیادہ فکر چھوٹے بچے کی ہوتی ہے۔ بیٹی ہو تو ماں سوچتی ہے پتہ نہیں آج کے بعد اس کا کون کرے گا، بیٹا ہو چھوٹا تو باپ فکر کرتا ہے، بڑے تو پیروں پہ کھڑے ہو گئے، میرے بعد میرے چھوٹے کا ساتھ کون دے گا۔ یہ ایک فطرت ہے، ہر کسی کو چھوٹے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، مگر جانتے ہو خدا کی قسم حضرت فاطمہ زہرا چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے، گھر میں سب سے چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے۔ جانتے ہو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے آخری وقت میں حضرت فاطمہ کو بلایا، بلا کے کہا تھا یا فاطمہ، لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہے، میرے پاس ہاتھ میں ہاتھ لیا، کہنے لگی فاطمہ وعدہ کر میری بیٹی میرے بعد اپنے والد کو پریشان نہیں کرو گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تقریباً 6 سال حضرت فاطمہ کی عمر شریف ہے، اس وقت یہ وعدہ لے رہے ہیں، وعدہ کر اپنے باپ کو پریشان نہیں کرو گی۔ کہا اپنی وعدہ کرتی ہوں۔ اور اگلی بات کہا سن فاطمہ، باپ کو تبلیغ کا بڑا کام رہتا ہے، اور سن قدم قدم پہ دشمن بھی ہے، جب شام کو باپ تھک کے آئے نا تو میری کمی محسوس مت ہونے دینا ہے، آج کے بعد میری جگہ تجھے خیال کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا فاطمہ چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ امی باتا امی، اس کا کردار میرے ساتھ ایسا ہے کہ میری ماں کے بعد فاطمہ میری ماں ہے۔ میں تمہیں آج سیدوں کی تاریخ بتا رہا ہوں، ہاں
सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना। कहा माँ वादा करती है फातिमा तेरे बाद कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ मांगू? कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ। बेटी जाओ वालिद से जाके इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफ़ा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा से ज़हरा रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं। कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है? अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं जहाँ खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से? कहा महबूब इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचू तो महबूब के मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूँ। ये कह दूं कि फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर न उतारिए, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है। ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कौन करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प के जरा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर माँ का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल घड़ियां थी, मैं पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़ कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना।